السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تنجیلات اور تحلیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عمر والوں کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائیں، جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں، حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و سلام اللہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انبن لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مخلوق فرمایا۔ اور تقدیر حمد اللہ کے بعد آج کی نشست میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ تاکید تدبر قرآن کے حوالے سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور اس حق کے اوپر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور رب العالمین کی بات ہم نے یہ دعا ہو کہ رب العالمین مجھے احقاق حق اور اتقاء باتوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنی مسلموں کے آغاز کے قبل میں اپنے ان بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو حضرات ہمارے دو بھائی دو معتکفین جو مسجد کے باہر شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے کتنی معتبانہ گزارش ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سنا جائے، سمجھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو قرآن مجید کو کان لگا کر سنو۔ عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں جو علماء حضرات یہاں پر موجود ہوں گے، ایک ہے فَاسْمَعُوا، فَاسْمَعُوا کا مطلب ہوتا ہے صرف سنو، لیکن جب رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ فَاسْتَمِعُوا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو کان لگا کر کے سنو۔ دوسری چیز وَأَنصِتُوا، جب قرآن مجید پڑھا جائے، قرآن مجید سمجھایا جائے، درس و تدریس کا معاملہ ہو تو وَأَنصِتُوا، خاموشی کو اختیار کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لعلکم ترحمون، تو ان پر رحم کیا جائے گا۔ تو میری بڑی موجودہ گزارش ہے جو حضرات معتکفین جو اپنے خیموں کے اندر ہیں، جو باہر شہر کے اندر موجود ہیں، وہ جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے اس قرآن کو سمجھنے والا؟ اگر انسان اس قرآن مجید کو عبرت کی آنکھوں سے پڑھتا ہے، نصیحت کے کانوں سے سنتا ہے اور سمجھنے والے دل کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تو بڑے ہی تھوڑے سے عرصے کے اندر دل کی دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید اتنی دل و دماغ کی گہرائیوں کے اندر اتر کر کفر و معصیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین رحمۃ العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ
کہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر برکت ہے، جس کتاب کے اندر برکت ہے۔ دوسری چیز لیتدبروا آیاتہ، جو بنیادی مقصد ہے لیتدبروا آیاتہ، اس قرآن کو سمجھا جائے، تدبر کیا جائے، تعقل کیا جائے، تدبر کیا جائے اور تفقہ کیا جائے۔ دیگر جو کتابیں تھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں وَوَقَّفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ اور ایک مقام پر رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے تورات کو نازل کیا، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس کے اندر ہدایت تو ہے، اس کے اندر روشنی تو ہے کہ اس ہدایت کو آپ سامنے رکھ کر راستے پر چل سکتے ہیں، صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھا جائے، لیکن اس قرآن کے اندر ایک نیا فیچر وہ یہ ہے کہ صرف ہمارے لیے ہے قرآن، اس کو صرف سمجھا جائے اور تدبر کیا جائے۔ دیکھیں جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے مقامات پر ہم کو ملتا ہے رب العالمین کبھی فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم یہ قرآن کی آیتیں اس قوم کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ تم تفکر کرو، شاید کہ تم تدبر کرو۔ ایک مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، عقل پکڑو، سمجھو اس کو، اس کے اندر کیا احکامات ہیں، کیا تعلیمات ہیں، ان کو سمجھو، پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ اور اللہ اکبر، جب ہم قرآن کی نصیحتوں کے اوپر ذرا سا نظر ڈالتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی نصیحت اور سب سے بنیادی نصیحت اس ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے علاوہ کسی کی اور پرستش میں نہیں لگ جانا، کسی اور کی بندگی میں نہیں لگ جانا۔ اللہ اکبر، کبھی رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنیادی نصیحت عبادت صرف اللہ کی، دوسری نصیحت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا پیاری پیاری نصیحتیں ہیں، اللہ اکبر، یہ نصیحتوں کا لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ کبھی رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندے اس زمین کے اوپر اکڑ کے مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو اس زمین کے اوپر اکڑ کے چل کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، ان وسیع و عریض پہاڑوں پر جب تو چڑھتا ہے تو اپنی کمر کو جھکاتا ہے، کیوں جی پہاڑوں کے اوپر ایسے ہی اسٹریٹ کھڑے ہو کے تو چڑھ سکتا ہے؟ نہیں، ایسے ہی اپنی کمر کو اکڑا کر پہاڑ کی وسیع و عریض جو پہاڑ ہیں ان کو عبور نہیں کر سکتا۔ کبھی رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے حبیب مومنوں سے کہہ دیجئے يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، چلتے ہوئے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ اکبر، یہ نصیحتوں کا لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ نصیحت کے لیے سب سے پہلی چیز، بڑی توجہ فرمائیے گا، کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی واعظ دیتا ہے، کوئی کسی کو سمجھاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ خود عمل کرے۔ جس بات کی تبلیغ کر رہا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے خود عمل کرنا چاہیے۔ رب العالمین فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو تم بھلائی کی تم دعوت دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو یہ کہتے ہو شراب نہیں پیو، زنا نہیں کرو، چوری نہیں کرو، دھوکہ مت دو، غیبت نہیں کرو، ڈاکہ نہیں مارو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور رب العالمین ایک مقام پر فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں تم کرتے ہی کیوں ہو کہ جس کے اوپر تم
نصیحت کے لیے سب سے پہلی چیز خود عمل کرنا ہے. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. نصیحت کے لیے دوسری چیز بڑی توجہ فرمائیے گا. نصیحت کے لیے دوسری چیز کہ بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے. کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو، اسلام کی طرف بلانا ہو، دین کی دعوت دینی ہو، نماز پڑھنے کے لیے بلانا ہو تو بڑے ہی احسن انداز کے اندر رب العالمین کا قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ. دوسری چیز والموعظۃ الحسنہ، مواعظ حسنہ سے. اللہ اکبر. آج ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں. نصیحت کے لیے دوسری چیز کہ احسن طریقے سے دعوت دینی چاہیے. کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ جو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے اور خود کر کے دکھایا ہے. سلمان ازدی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ تم بڑی ہی بچکانہ باتیں کرتے ہو، تمہارا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تم مجنون ہو چکے ہو، تم پاگل ہو چکے ہو، تم دیوانے ہو چکے ہو. رب کا قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. وہ یہ کہتے ہیں آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ مجنون ہو گئے ہیں. ایک مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. جب نصیحت آمیز گفتگو سنتے ہیں تو کہتے ہیں إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے حبیب آپ اپنے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، میں نے سنا ہے کہ تم پاگل ہو چکے ہو، اپنی بیماری کے بارے میں مجھے بتاؤ، میں معالج ہوں، میں طبیب ہوں، میں تمہارا علاج کروں گا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام شروع ہو گئے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له. پورا خطبہ مسنونہ پڑھ کے سنا دیا. اللہ اکبر. یہ نصیحت ہوتی ہے. اگر آج ہمارے پاس کوئی آ جائے ارے تم تو پاگل ہو، تم تو مجنون ہو، تم تو دیوانے ہو، کیا بات کر رہے ہو آخر، ہم تو آواز مانگتا ہو جائیں گے ارے میں تمہیں نماز کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، تم مجھے پاگل کہتے ہو. نبی علیہ السلام کا کیا انداز تھا. اللہ اکبر. اس زمان ازدی کی دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے اعد علی ذکرک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد ابھی جو تم نے ذکر مجھے سنایا ہے وہ مجھے دوبارہ دہراؤ. دوبارہ سنایا. پھر کہا اعد علی ذکرک یا محمد. 3 دفعہ خطبہ مسنونہ سنا تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام لے آیا. یہ انداز ہونا چاہیے نصیحت کا. ثمامہ بن آثار اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں، صحابہ پکڑ کر لے کر آ گئے مسجد نبوی کے اندر اور ایک ستون سے باندھ دیا. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم نے ثمامہ بن آثار کو پکڑ لیا ہے، وہ آپ کے خلاف بہت باتیں کرتا ہے، وہ اسلام کا بہت بڑا مخالف
تیری جو قوم ہے وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے یہ سنا، صحابہ کو حکم دیا کہ سمامہ بن آسال کی تم نے ضیافت بھی کی ہے کہ نہیں؟ پھر ابھی ہم اس کی ضیافت کریں؟ کہ آپ کو کیسے کیسے جوابات دے رہا ہے، ہم اس کی ضیافت کریں؟ کہا نہیں، اس کو کھانا لے کر آؤ، اس کو کھانا دو۔ اور کہ تم نے ہاتھ کیوں باندھے ہوئے، ہاتھ کھولو اس کے۔ اللہ اکبر۔ یہ نصیحتیں ہیں، یہ نصیحت کا طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرے دن پھر آئے، وہی الفاظ دوبارہ دہرائے، خیریت سے ہو؟ سمامہ بن آسال نے وہی الفاظ دوبارہ دہرائے، ان تنعم علی شاکر وان تقتل ظالم۔ پھر حکم دیا اس کی ضیافت کی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں 7 آدمیوں کے برابر کھانا کھاتا تھا۔ ہمیں غصہ آتا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کو مدر جوابات دے رہا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ضیافت کرو، اور 7 آدمیوں کا کھانا کھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن پھر آئے، یہی سب کچھ ہوا، اس نے وہی جوابات دیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی اس کی ضیافت کرو، اس کے ہاتھ دھو دو اور اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر میں واپس آیا۔ بھائی کیوں واپس آئے ہو؟ کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا بتاؤں، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے مجھے آزاد تو کر دیا ہے، لیکن آزاد کرنے کے بعد میرے صرف جسم کو آزاد کیا ہے، میری روح کو تم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، میری روح یہیں پر رہ چکی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے نصیحت کا طریقہ۔ مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری چیز نصیحت کے لیے کہ نصیحت اس زبان میں کی جائے کہ جو مخاطب سمجھتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں ابھی چائنیز لینگویج کے اندر یا جیپنیز یا رشین لینگویج کے اندر یہاں پر اپنی تقریر شروع کر دوں تو سامعین کو سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فذکر، نصیحت حاصل کرو، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت تمہیں نفع دے۔ نصیحت نفع کیسے دے گی؟ مخاطب جو زبان سمجھتا ہو اسی زبان کے اندر نصیحت کی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کو معلوم چلتا ہے کہ ان کی بہن کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ معلوم چلا، غصے کے اندر گھر پہ گئے، اندر بہنوئی اور بہن کو معلوم چل گیا کہ عمر بن خطاب آئے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر بن خطاب کا غصہ، حدیث کے الفاظ ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث کو، اس واقعے کو روایت کرتے ہیں، ان کا جو بہنوئی تھا وہ جا کے پلنگ کے نیچے چھپ گیا غصے کی وجہ سے کہ اب کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ گھر میں تشریف لائے، جا کر حدیث کے الفاظ ہیں بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا۔ اب کہا ذرا وہ کلام تو لے کر آؤ کہ جس کی مجھے آواز سنائی دے رہی تھی، کلام لے کر آؤ۔ کہا نہیں، جا کے پہلے غسل کرو پھر جا کے ہم تمہیں یہ کلام دیں گے، وہ قرآن دیں گے۔ اس لیے کہ یہ قانون ہے لا یمسہ الا المطہرون، باقی حاصل کرنی ہوگی پہلے۔ غسل کر کے آئے، کلام اللہ پڑھنا شروع کرا، سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، یہاں سے لے کر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ غالباً 14-15 آیتیں ہیں، 14-15 آیتیں پڑھی ہیں، صرف دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا ہے۔ اور قرآن مجید کے مخاطبین اول کون تھے؟ قرآن مجید کے مخاطبین اول عربی لوگ تھے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حضرت عمر بن خطاب قرآن کی فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے، عربی کی فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے، صرف 14-15 آیتیں
رب العالمین کا قرآن نقشہ کھینچتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنوں کے ایک گروہ نے اس قرآن کو سنا. فقالوا کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک ایسے قرآن کو سنا ہے، ہم نے ایک ایسے کلام کو سنا ہے کہ جو بہت عجیب ہے. اور اس کی پوری تفصیل سورہ احقاف کے اندر آیت نمبر 29 اور 30 کے اندر اس طریقے سے ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا. کیوں؟ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کو سننے کے لیے. رب کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ آ گئے، حاضر ہو گئے، قَالُوا أَنصِتُوا، کہنے لگے بھئی خاموش ہو جاؤ. ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. جنوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ قرآن ایسے نہیں سنا جاتا، وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، ادھر بھی باتیں کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، درس و تدریس ہو رہا ہے. نہیں، جنوں کو بھی یہ بات معلوم تھی جب قرآن مجید سنا نہ جائے انصتوا، خاموش رہنا ہے. اللہ اکبر. فلما قضی ولوا الی قومهم مدبرین، جب قرآن مجید سن لیا، سمجھ لیا، اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور جا کر وہاں پہ بات و نصیحت شروع کر دیا اور کہنے لگے یا قومنا، اے قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا. انا سمعنا قرآنا، کیا الفاظ ہیں؟ انا سمعنا کتابا، آج ہم نے ایک ایسی کتاب کا درس سنا ہے. انزل من بعد موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. اس کتاب وہ کیا کرتی ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابیں آئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اور ایک اور چیز، یہدی الی الحق، وہ کتاب ایسی ہے اگر کوئی اس کتاب کو پڑھ لے، اس کتاب کو سمجھ لے، یہدی الی الحق، تو وہ سیدھے راستے کے اوپر آ جاتا ہے. وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ، وہ راہ حق کے اوپر آ جاتا ہے، صراط مستقیم کے اوپر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. کون سا راستہ؟ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ راستہ جو ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے. روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. آپ نے بیٹھے بیٹھے کوئی اسٹک ہاتھ میں دی، کوئی لاٹھی ہاتھ میں لی اور زمین کے اوپر اس طریقے سے نشان بنایا، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا. آپ نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا فقال ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ حدیث کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر نبی علیہ السلام نے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی ہر جگہ نشانات بنا دیے، لکیریں کھینچ دی اور آپ نے فرمایا ھذہ سبل، یہ بہت سارے راستے ہیں، علی کل سبیل منہا، اس ہر راستے کے اوپر الشیطان یدعو الیہ، شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہیں گناہ کی بڑی لذتوں کے ساتھ تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں پکار رہا ہے. وقرأ، اور آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ
قد لام تاکید کا ہے، لام کے بعد قد ہے، قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ تاکید در تاکید رب العالمین فرماتا ہے یسرنا، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے کہ جس چیز کو رب العالمین کہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے وہ مشکل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ آیت ایک مرتبہ نہیں آئی، تو حفاظ کرام موجود ہوں گے یہاں پر محفل کے اندر۔ سورۃ القمر ہے، قال فما خطبكم کا پارہ ہے، اور پھر سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40۔ کھولیے قرآن، رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ان چاروں آیتوں کے اندر ایک ہی الفاظ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 مرتبہ ایک ہی سورت کے اندر۔ اللہ اکبر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس قرآن کو سمجھنے والا؟ اور رب العالمین کا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سے یہ وہی انداز ہے۔ کون سا انداز؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، تو رب العالمین احکم الحاکمین آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور وہاں سے آواز لگائی جاتی ہے هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہ میرے سامنے رکھنے والا، ہے کوئی گڑگڑانے والا، یہ وہی انداز ہے فاغفر له، میں اس کو بخش دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا۔ فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، آئے تو صحیح کوئی کوشش تو کرے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ آج ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ مولوی صاحب ہم تو قرآن مجید، آج ہم کیا کرتے ہیں کہ پورے رمضان کے اندر اگر میں کسی سے پوچھوں کہ آپ نے کتنا قرآن مجید مکمل کیے ہیں تو بڑے ہی فخر کے ساتھ بھائی میں نے 2 قرآن مجید مکمل کیے ہیں، میں نے 3 کیے ہیں۔ آپ کریں قرآن مجید مکمل کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا، اے عبداللہ تم قرآن مجید کو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور ختم کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں معمول کے مطابق قرآن مجید کو 1 ہفتے میں مکمل کر لیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرا تو پھر سورۃ البقرہ ختم کرنے میں 8 سال لگ گئے۔ اللہ اکبر، میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ پڑھیے قرآن کو ایسے ہی پڑھنے سے امکان نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے امانی لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف لام حرف میم حرف۔ الف پڑھا 30 نیکیاں 10 نیکیاں مل گئی، لام پڑھا 10 نیکیاں مل گئی، میم پڑھا 30 نیکیاں پوری مل گئی۔ لیکن رب العالمین احکم الحاکمین کی شریعت میں قربان جاؤں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے مخاطب ہوئے۔ آج ہم سب آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، آئیے میں آپ کو بتاؤں اور میں قرآن و حدیث سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ آج جو ہم قرآن کو روانی کے ساتھ مکمل کر جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لأن تغدو، جب تو صبح کرے، فتعلم آیتا من کتاب اللہ، تو رب العالمین کی کتاب میں سے ایک آیت کو پڑھ لیا کر، سمجھ لیا کر، فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک، یہ تیرے لیے بہتر ہے، ان تصلی 100 رکعت۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، یہ ایک آیت کو غور و فکر کر لینا، اس کو سمجھ لینا، اس کے ترجمے کو پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم 100 نفل رکعتیں ادا کرو۔ اللہ اکبر، 100 نفل نمازیں کوئی کم ثواب ہوگا؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ نماز کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔
کیوں جی؟ اس نماز کو جب ہم شروع کرتے ہیں، اس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ بھی ہے. سورۃ الفاتحہ کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں. اللہ اکبر. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک الگ آیت تصور کرتے ہیں تو اس کو ہٹا کر 6 آیتیں بنتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ہم سورۃ الفاتحہ سے ملاتے ہیں اور اس کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ سمجھتے ہیں تو پھر 7 آیتیں بنتی ہیں. بہرحال اس کے اندر علماء کا اتفاق ہے، اختلاف ہے. تو میں عرض کر رہا تھا سورۃ الفاتحہ اگر 7 آیتیں ہم لگاتے ہیں اور اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ایک آیت 100 نفل نمازوں سے بہتر ہے، اور اس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ بھی ہے جس کے اندر 7 آیتیں ہیں. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی توجہ فرمائیے گا. سورۃ الفاتحہ کے اندر، نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ بھی ہے، تسبیح و تقدیس بھی ہے، تحلیل و تمجید بھی ہے، اس کے اندر رب کی ثنا بھی ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، اس کے اندر رکوع بھی ہے، اس کے اندر سجود بھی ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر تحلیل و تمجید بھی ہے، اس کے اندر درود شریف بھی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا ایک آیت کو اگر سمجھ لیا تو یہ 100 نفل نمازوں سے بہتر ہے. تو اجر و ثواب کہاں جا کر پہنچا؟ اللہ اکبر. اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجتمع قوم، بڑی توجہ کی ضرورت ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. جو کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہو جاتی ہے، آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور جمع ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ جمع ہونے کے بعد باتیں ہو رہی ہیں، وہ پکوان وہ کھانے کھا رہے ہیں. نہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، رب العالمین کی کتاب کو پڑھتے ہو، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کا درس دیتے ہو، بات و نصیحت کی باتیں کرتے ہو، قرآن کو سمجھتے ہو، سمجھاتے ہو. تو ان کے لیے کیا بشارتیں ہیں؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور حدیث کے آگے الفاظ کیا ہے؟ اور رب العالمین فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. رب العالمین کا قرآن کوئی پڑھتا ہے اس کو طمانینیت حاصل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. الا نزلت علیہم السکینہ. دوسری چیز وغشیتہم الرحمہ، رب العالمین کی رحمت ان بندوں کو جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، رب العالمین کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے. اللہ اکبر. یہ کم بشارتیں ہیں. تیسرا جملہ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ان لوگوں کے سائڈ پر، ان لوگوں کے اردا گرد فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور گھیرا بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. اور حدیث کے اگلے الفاظ میں قربان جاؤں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، جو رب العالمین کے قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، رب العالمین کی ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے. کن کے درمیان؟ فِي مَنْ عِنْدَهُ، مَلَأُ الْأَعْلَىٰ کے درمیان اپنے بندوں کا نام لیتا ہے. وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ہمارے عبداللہ بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس کے اندر. بات و نصیحت کے لیے باتیں ہو رہی تھی. وَيَتَدَارَسُونَهُ، درس و تدریس کا پروگرام تھا. کوئی کم ثواب ہے؟ اللہ اکبر. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. رب العالمین فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. مومنوں کو کیا ہو گیا ہے آخر؟ کیوں نہیں نکلتے کافۃً، گروہ کی شکل میں؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. دین کی سمجھ حاصل کرنے
شریف کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو امامہ باہلی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر. عالم وہ آدمی کہ جس نے قرآن کو سمجھا ہو، دین کو سمجھا ہو، اس کی فضیلت ایک عابد کے اوپر. عابد کوئی عام انسان نہیں، کوئی معمولی انسان نہیں. عابد عبادت کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، نوافل ادا کرنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسی ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے کہ میری فضیلت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایسی تم پر کسی ادنا شخص کے اوپر. علم کے اعتبار سے، قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتبار سے. اور اس حدیث کی مکمل تشریح ایک دوسری حدیث کرتی ہے، اس کے اندر مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. اس حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں. حضرت ابو دردہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر اس طریقے سے ہوتی ہے. مثال کیا ہے؟ بڑی توجہ فرمائیے گا. کفضل القمر، جیسے کہ ایک چاند کی فضیلت. کون سا چاند؟ لیلۃ البدر، 14ویں رات کا چاند. اللہ اکبر! اس کی کیا برائٹنس ہوتی ہے، اس کی کیا چمک دھمک ہوتی ہے. کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اس چاند کے نکلتے ہی بہت سارے سیارے ہوتے ہیں، اسٹارز ہوتے ہیں. تو اس چاند کے نکلتے ہی جیسے ہی چاند جو ہے وہ 14 تاریخ کو پہنچتا ہے تو اس کی برائٹنس کے آگے دیگر سیاروں کی جو برائٹنس ہے وہ ڈم پڑ جاتی ہے. کیوں جی؟ پڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے سمجھایا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر اسی طریقے سے ہوتی ہے. اللہ اکبر! میری گفتگو آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. فرمایا ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے گلے لگا دیا. اللہ اکبر! اور آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ ابن عباس کو قرآن و حکمت کو سمجھا دے، قرآن سمجھا دے، قرآن کا مفسر بنا دے، اس کو دین کی تعلیمات دے دے. اور ایک روایت کے مطابق اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین کی فقاہت دے دے. اللہ اکبر! یہ وہی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر 11 سال تھی، اور جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر گئے تو ان کی عمر اس وقت 13 سال تھی. حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، ان کی عمر 16 سال تھی، اور ان کی 16 سال کی عمر کے اندر 16 سال کی عمر لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، آدمی ینگ ہوتا ہے بالکل. 16 سال کی عمر کے اندر اتنی فقاہت، ان کی فقاہت کا اندازہ اس طریقے سے لگائیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ان کو مجلس شورا کا ممبر بنا دیا. 16 سال کی عمر کے اندر کیا وجہ تھی؟ جو دیگر صحابہ تھے، کبار صحابہ تھے، ان کو اعتراض ہوا بھائی ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچوں کو لے کر آؤ، ہم بڑوں کے آگے یہ بچہ کیا مشورہ دے گا؟ کیوں جی؟ کہیں گے نا ہم بڑوں کے آگے یہ بچہ کیا مشورہ دے گا. اللہ اکبر! حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سب کو جمع کیا اور ٹیسٹ کیا، کہنے لگے کہ بھائی ہے کوئی کہ جو سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اس سورت کے اندر کیا میسج دیا گیا ہے؟ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دینے لگا. جب حضرت عبداللہ بن عباس کی باری آئی تو بالکل صحیح جواب دے
السلام کا اس دنیا سے پوچھ کر جانے کا ذکر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یاد رہے گا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ان کی فقاہت کا یہ عالم حدیث کے اندر آتا ہے جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں ان کو گٹھی دینے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئی، اور نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے لعاب کی گٹھی دی. اللہ اکبر. ان کی فقاہت کا کیا عالم ہوگا. اور رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت مل گئی، جس کو دانائی مل گئی، جس کو قرآن سمجھ میں آ گیا، جس کو حدیث سمجھ میں آ گئی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سمجھنے کہ اس کو بہت ساری بھلائیاں مل گئی. اللہ اکبر. یہی حضرت عبداللہ بن عباس ہے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کا گھر تھا. میں نے دیکھا کہ بہت سارے صحابی، بہت سارے لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. میں گیا ان کے گھر میں اور جا کر میں نے خبر دی کہ اس طریقے سے بہت لوگ آ رہے ہیں، اور میں اچھا پانی وضو کے لیے پانی لے کر آ جاؤ. وضو کیا. بیسیکلی وہ سارے لوگ جو ہیں وہ مسائل پوچھنے کے لیے آ رہے تھے، فتویٰ پوچھنے کے لیے آ رہے تھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ باہر اعلان لگوایا، جو لوگ تفسیر کے متعلق، قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ اندر گھر میں تشریف لے کر آ جائیں. حدیث کے الفاظ ہیں اتنے لوگ آ گئے کہ گھر پورا بھر گیا، پورا صحن بھر گیا. سوالات کے جوابات دے دیے، اطمینان ہو گیا، چلے گئے. پھر اعلان ہوا، ان کی فقاہت کا اندازہ لگائیے، ان کے علم کا اندازہ لگائیے. پھر اعلان ہوتا ہے جو لوگ وراثت سے متعلق سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ گھر میں تشریف لے آئیں. حدیث کے الفاظ ہیں گھر میں اتنے لوگ آ گئے، پورا گھر بھر گیا، پورا صحن بھر گیا. جوابات دے دیے، پھر چلے گئے. پھر آواز لگانے والے نے آواز لگائی، جو لوگ عربی کلام کے متعلق سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ گھر میں تشریف لے آئیں. قصہ مختصر ہے، واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اندازہ لگایا جائے حضرت عبداللہ بن عباس کی فقاہت کا، ان کے مفسر قرآن ہونے کا. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ اکبر. صرف دو باتیں ذکر کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت براء بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، بڑی توجہ فرمائیے گا. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس سے کتنے سوال ہوتے ہیں جی قبر میں جب چھوڑ کر آ جاتے ہیں؟ 3 سوال. کتنے سوال؟ 4 سوال. ماشاء اللہ. ابھی بتاؤں گا، میں حدیث پڑھتا ہوں. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، 2 فرشتے آ جاتے ہیں. فَيَجْلِسَانِهِ، اس بندے کو بٹھا دیتے ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ، سوالات کا سوالات شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا ہوگا جی؟ ما دینک، دین کون سا تھا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ دینی الاسلام، میرا جو دین تھا وہ اسلام تھا. تیسرا سوال من نبیک، تمہارا نبی کون تھا؟ اللہ اکبر. تو وہ جواب دے گا هو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 سوال ہو گئے. اب بڑی توجہ فرمائیے گا. چوتھا سوال، وہ فرشتے سوال کیا کریں گے؟ بڑی توجہ فرمائیے گا. وما یدریک، بھائی یہ تینوں سوالات کے صحیح جوابات کیسے دے دیے ذرا بتاؤ تو صحیح. تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. میں قربان جاؤں تو وہ کہے گا، حدیث کے الفاظ کہ میں نے کتاب اللہ کو پڑھا تھا، وآمنت بہ، اس پر ایمان لایا تھا، وصدقت بہ، اور اس کتاب کو میں نے تصدیق کری تھی. اپنے ایمان سے بتائیے، آج ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ دلوں کے اندھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرما لیجیے۔